بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 6 مکمل کر لی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج کا سبق جو ہے ہمارا 7ویں تختی پر مشتمل ہوگا، یعنی ہمارا سبق جو آج کا ہے وہ 7ویں تختی سے شروع ہوگا۔ تو یہ تختی اور اس سے اگلی تختی جو ہے یہ دونوں پڑھنے میں یعنی سننے میں جو ہوں گے یہ دونوں ایک جیسے، لیکن دیکھنے میں کیا ہے یہ دونوں مختلف ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں کو اکٹھا ذکر کر لیں۔ وہ کس طرح کہ اب جو ہے ایک ہے کھڑی زبر اور ایک ہے کھڑی زیر اور ایک ہے الٹا پیش، تو یہ تین ہے۔ تو کھڑی زبر کو الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ اب الف اور کھڑی زبر پڑھنے میں جو ہے یعنی یہ ایک جیسے ہوں گے، یعنی اس کی لمبائی جو ہے الف جتنی ہوگی، اور کھڑی زیر جو ہے یا مدہ جو ہے وہ اتنا لمبا کیا جائے گا جتنا یہ مدہ لمبا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مدہ نظر میں تو آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے کھڑی زیر جو ہے جو پڑھنے میں تو یہ مدہ کی طرح ہوگی، لیکن دیکھنے میں آپ کو یہ مدہ نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح وہ ممدودہ جو ہے وہ مدہ وہ تو نظر میں آتا ہے، لیکن الٹا پیش اتنا ہی لمبا کیا جاتا ہے جتنا وہ مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو وہ مدہ تو نظر میں آتا ہے، لیکن الف یہ جو الٹا پیش ہے یہ وہ مدہ نظر میں نہیں آتا یہاں پر، لیکن لمبا اتنا کیا جاتا ہے جتنا وہ مدہ ہو۔ جیسے کہ ہمارے سبق کا جو پہلا حرف ہوگا آج کا وہ ہے با۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ با کی اوپر جو چھوٹی سی الف نظر آئے گی آپ کو، تو یہ کیا ہے، یہ ہے کھڑی زبر، اور یہی جو چھوٹی سی الف ہے یہ چھوٹی سی لکیر ہے اوپر کی طرف جو گئی ہے، اور تو یہی جو کھڑی زبر ہے یہ جب حرف کی نیچے آ جائے تو اس وقت یہ کیا ہوگا، یہ کھڑی زیر بن جائے گی۔ اور الٹا پیش جو ہے اس کا سر جو ہے نیچے ہوتا ہے اور اس کے دم جو ہے اوپر کی طرف گئی ہوتی ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو یہ کیا ہے، یہ الٹا پیش ہوگا۔ تو اب جو کھڑی زبر ہے وہ الف جتنا لمبا ہوگا، کھڑی زیر وہ مدہ کھڑی زیر جو ہے یہ مدہ جتنا لمبا ہوگا، اور الٹا پیش جو ہے وہ مدہ جتنا لمبا کیا جاتا ہے اتنا ہی وہ الٹا پیش لمبا کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ابھی آپ دیکھیں گے کہ کھڑی زبر کون سی ہے، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ تو چلو سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا حرف ہے ہمارا پہلا۔ ہاں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا جو حرف ہے یہ ہے با۔ کیا ہے، با ہے۔ اب با کے اوپر جو ہے چھوٹی سی الف آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ کھڑی زبر ہے۔ ٹھیک ہے، کھڑی زبر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نیچے آپ کو با کی نیچے کھڑی زیر یعنی چھوٹی سی الف جو نیچے نظر آ رہی ہے با کے، تو یہ ہے کھڑی زیر، اور یہ جو اوپر کی طرف دم گئی ہوئی ہے اور نیچے سر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے الٹا پیش۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے با کھڑی زبر با۔ اب دیکھو کہ با کھڑی زبر ہے، تو زبر کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے کہ یعنی
یہ کیا ہوگا، اتنا لمبا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہم جس طرح پڑھتے ہیں کہ با الف زبر با، یعنی با الف کے ساتھ جو ہے وہ ہم جب اس کو لمبا کرتے ہیں تو اتنا ہی یہ کھڑی زبر بھی لمبا ہوتا ہے، جیسے کہ با کھڑی زبر با، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، با کھڑی زیر بی، اور اس کے بعد الٹا پیش با الٹا پیش بو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم اس کو دونوں کو چلائیں گے، تو اس کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے کیا، با کے ساتھ الف ہے، ٹھیک ہے۔ تو با الف سے پہلے زبر ہے، یعنی با کے اوپر زبر اور با کے بعد جو ہے الف ہے، تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک الف کے برابر ہم یعنی اس کو لمبا کریں گے با کو، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح، با الف زبر با، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیا تھا کہ با کھڑی زبر با، اب یہاں پر کیا ہے، با الف زبر با، اور اسی طرح با کے ساتھ یا کو ملا کر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ با کی نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ الف ہمیشہ، یہ یاد رکھیں کہ الف ہمیشہ ساکن رہتا ہے، لیکن یا کے اوپر یہ جزم کی نشان جو ہے یہ کیا ہے، یہ ساکن کی نشان ہے۔ تو یا کیا ہے، ساکن ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، یعنی پہلا جو حرف اس سے آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہے با، تو با کی نیچے کیا ہے، زیر ہے۔ تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے، با یا زیر بی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ہم نے لمبا کیا بی، اب کیا با کھڑی زیر بی کا ہم کس طرح پڑھ رہے تھے، با کھڑی زیر بی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بی کھڑی زیر میں بھی اور با یا زیر بی میں بھی یہ دونوں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے میں کیا ہے، ایک جیسے ہے، بی اس میں بھی کس میں، یعنی کھڑی زیر میں، اور یا کے ساتھ جو ہے لکھی ہوئی ہے تو یہ اس میں بھی بی، یعنی دونوں اتنا لمبا ہوں گے۔ تو یہ ہے ان دونوں میں یعنی جو ہے دیکھنے میں تو الگ الگ نظر آ رہے ہیں لیکن پڑھنے میں کیا ہے، ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے واو کے ساتھ یعنی الٹا پیش جو ہے اس کو پڑھیں گے، با الٹا پیش بو، با الٹا پیش بو۔ اب دیکھو یہاں پر الٹا پیش آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہم نے کتنا لمبا کیا، بو۔ تو اب اس کے بعد جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ با واو پیش بو، اب با کے یا یہ جو واو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ واو ساکن ہے، اور واو ساکن کے بعد جب پیش آ جائے، ٹھیک ہے، واو ساکن سے جب پہلے پیش آ جائے یعنی کوئی بھی حرف ہو اور اس کے اوپر پیش ہو، ٹھیک ہے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اور اس کے اوپر پیش ہو تو اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ کیا ہے، یہ واو مدہ ہے، تو اس کو لمبا کریں گے، با واو پیش بو، با واو پیش بو۔ اب یہ دیکھو کہ بو دونوں میں یعنی جو الٹا پیش ہے اس میں اور واو مدہ میں دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی جتنا ہم الٹا پیش کو لمبا کرتے ہیں اتنا ہی واو مدہ کو، یا جتنا واو مدہ کو ہم لمبا کرتے ہیں تو اتنا ہی ہم الٹا پیش کو بھی لمبا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بو بو، ٹھیک ہے، یہ دونوں آواز جو بو والی آپ کو نظر آ رہی سننے میں آ رہی ہے تو یہ دونوں کیا ہے، دیکھنے میں الگ الگ لیکن پڑھنے میں جو ہے دونوں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ 2 تختیاں جو ہے چلا رہے ہیں
تو انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پڑھنے میں کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو جو ہے میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ آپ دیکھ کر، یعنی میرے منہ کو دیکھ کر جو ہے آپ اس کو پڑھ سکیں۔ تو چلو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ ان کو کیا زبان کس طرح پڑھتے ہیں۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے کہ با کھڑی زبر، جس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ با کے اوپر جو چھوٹی سی الف نظر آ رہی ہے تو یہ کھڑی زبر ہے، اور یہی جو چھوٹی سی الف ہے جب حرف کی نیچے آ جائے، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ با کی نیچے ہے تو کیا ہے، یہ کھڑی زیر ہے، اور الٹا پیش بھی آپ نے دیکھ لیا کہ الٹا پیش کون سا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ تینوں جو ہے جو کھڑی زبر ہے، الف جتنا، جس طرح آپ نے دیکھ لیا با کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے، تو اب کیا ہے کہ جتنا الف کو لمبا کیا جاتا ہے تو اسی طرح کھڑی زبر کو بھی اتنا لمبا کیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے یا کو جتنا لمبا کیا جاتا ہے یا مدہ کو، تو اتنا ہی کھڑی زیر کو بھی لمبا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ مدہ کو جتنا لمبا کیا جاتا ہے تو اتنا ہی الٹا پیش کو بھی لمبا کیا جائے گا۔ جیسے کہ با کھڑی زیر یا با کھڑی زبر، جیسے کہ با کھڑی زبر با، با، اور با الف زبر با، با، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں با پڑھنے میں کیا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، با، با، ٹھیک ہے؟ یہ الف بھی اتنا لمبا ہوتا ہے اور کھڑی زبر بھی، اور اسی طرح یہ مدہ کہ با یا زیر بی، با یا زیر بی، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا، تو اب بی جتنا اتنا لمبا ہوتا ہے یا، تو اسی طرح جو کھڑی زیر ہے اتنا ہی لمبا ہوگا، جیسے کہ با کھڑی زیر بی، بی۔ اب یہ دونوں پڑھنے میں جو ہے، سننے میں جو آپ کو سننے میں آ رہے ہیں دونوں، تو یہ کیا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی سننے میں اور دیکھنے میں الگ الگ ہے۔ تو با کھڑی زیر بی، اسی طرح یا با یا زیر بی، اب یہ دونوں بی میں پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہے وہ مدہ، جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو ہم لمبا کرتے ہیں، با وہ پیش بو، بو، ٹھیک ہے؟ تو اب اتنا ہی لمبا الٹا پیش بھی ہوگا، جیسے کہ با الٹا پیش بو، بو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دونوں پڑھنے میں جو ہے، سننے میں ایک جیسے ہیں، بو الٹا پیش میں بھی اور